صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، پھر میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے معذورین کی مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں کچھ مسائل گزرے تھے معذورین کے، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے 4 مسائل کا تذکرہ کروں گا معذورین کے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی شخص کو پیشاب مسلسل آتا ہو اور اس نے نلکی لگا رکھی ہو جس کے ذریعے پیشاب بوتل یا تھیلی میں جمع ہوتا ہو، تو اس حالت میں اس کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ آج کا پہلا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ایسا معذور ہے پیشاب کے تعلق سے کہ پیشاب جو ہے مسلسل جاری رہتا ہے، خطرے نہیں بلکہ نکلتا ہی رہتا ہے، جس کو سلسلے بول کہا جاتا ہے، یعنی پیشاب کا جاری ہو جانا، ہر وقت جو ہے پیشاب نکلتا ہی رہتا ہے۔ اور اس آدمی نے نلکی لگا رکھی ہے، نلکی کا مطلب پائپ لگا لیا ہے، اپنے پیشاب کے جگہ سے نلکی لگا لیا ہے، اور اس نلکی کے اختتام پر یعنی اس کے ختم پر جو ہے ایک تھیلی ہو یا پھر جو ہے کوئی ڈبہ ہو، کوئی برتن ہو رکھ دیا گیا ہو، یا تھیلی جو ہے رکھی گئی ہو، یا بوتل رکھ دیا گیا ہو جس میں پیشاب جمع ہوتا رہتا ہے، تو کیا وہ آدمی اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو شریعت اس کے بارے میں یہی جواب دیتی ہے کہ بھئی وہ اس حالت میں معذور اس کو کہا جائے گا، معذور ٹھہرایا جائے گا، اور اسی حالت پہ وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ نلکی ویسے ہی بندی رہے گی، پائپ ویسا ہی لگا رہے گا، پیشاب اس میں سے نکلتا ہی رہے گا، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ آدمی معذور ہے، معذور کے احکامات الگ ہیں۔ معذور کے لیے شریعت کے اندر بہت ساری رخصتیں دی گئی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سلسلے بول کی شکایت کا آدمی جس نے اپنے پیشاب کی جگہ سے نلکی لگا لی ہو، تو وہ آدمی جو ہے اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2، اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی کپڑے کو بدن کو پاک کر کے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، تو آدمی کیا کرے؟ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ آدمی جب بھی نماز کا وقت آئے، وہ آدمی کیا کرے؟ پہلے اپنے بدن کو صاف کرے، اپنے کپڑے کو پاک کر لے، اس کے بعد وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو معذور نہیں ہے۔ معذور الگ ہے۔ کل مسئلہ گزرا تھا، کل کے مسائل میں ایک مسئلہ کہ معذور کس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر، کہ اس آدمی کو معذور کہا جاتا ہے جس کو ایسی شکایتیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ ایک وقت کی نماز بھی اس کو پڑھنے کا موقع نہ ملے، اتنا زیادہ جو ہے ایسی شکایتیں ہوں تو اس آدمی کو معذور کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ آدمی معذور نہیں ہے، بس خطرے نکل رہے ہیں، تو اس آدمی کے لیے، اور یہ خطرے اس کو ہر وقت نہیں نکلتے بلکہ کبھی کبھی نکلتے ہیں،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، پہلے اپنے بدن کو صاف کرے، اپنے کپڑے کو صاف کرے، اور اس کے بعد وضو کرے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے۔ اگر یہی شکایت کسی اور آدمی کو ہو جائے اور وہ شکایت بہت زیادہ ہو جائے، یعنی کہ معذور کے حکم میں کوئی آدمی آ جائے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہو اور یہ بیماری بہت ہی زیادہ ہو تو وہ ایک وقت کی نماز بھی ادا نہیں کر سکتا، تو وہ آدمی معذور کے حکم میں ہے، اس کے لیے ایک وضو کر کے وقت کی جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے، وہ نمازیں درست ہو جائیں گی۔ اس میں جو ہے دو شکلیں بنتی ہیں، ایک وہ آدمی جس کو یہ بیماری نہیں لگی، بس خطرے تو نکلتے ہیں لیکن بہت زیادہ تعداد میں، بہت زیادہ مقدار میں خطرے نہیں نکلتے، تو جس کو کم مقدار میں خطرے نکلتے ہیں، جو آدمی شریعت کی نظر میں معذور نہیں ہے، اس کے لیے تو بھی مسئلہ جو ہے صاف ہے کہ وہ آدمی جو ہے نماز پڑھنے کے لیے اپنے بدن کو پاک کرے، اپنے کپڑے کو پاک کرے، اس کے بعد وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ لیکن کوئی آدمی معذور ہے، معذور کے حکم میں آ گیا کہ یہی پیشاب کے قطرے بہت ہی زیادہ نکل رہے ہیں اور ایک وقت کی نماز بھی پڑھنے کا اس کو موقع نہیں ملتا، اتنی زیادہ مقدار میں پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، تو اس کے لیے یہی جواب ہے کہ وہ آدمی نماز کا وقت جب آ جائے تو کیا کرے، وضو وغیرہ کر کے ایک وقت میں جو ہے جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے، اس سے جو ہے نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اور معذور آدمی جس کے بارے میں ابھی میں نے کہا کہ نمازیں اس کی درست ہو جائیں گی، وہ آدمی جو ہے وضو کر لے، وضو کے ساتھ ساتھ اگر اپنا کپڑا اور اپنا بدن بھی جو ہے صاف کر لے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، اور یہ آج کا آخری مسئلہ ہے، اگر کوئی اتنا ضعیف ہو چکا ہو، بستر پر اس کی زندگی گزر رہی ہو اور پیشاب چارپائی پر بیٹھ کر، پلنگ پر بیٹھ کر کسی برتن یا کسی ڈبے میں کرتا ہو، جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے پیروں پر گرتے ہوں، تو کیا ان قطروں کو پیشاب کے قطرے اپنے بدن پر گرنے کے بعد اس کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی ایسا ہے بہت ہی جو ہے کمزور ہو چکا، عمر بہت زیادہ ہو چکی اس کی، یا بیماری ایسی بیماری لگ گئی کہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے، بستر پر پڑا رہتا ہے، بستر پر اس کی زندگی گزر رہی ہے، اب پیشاب پاخانہ بھی جو ہے وہی رہ کر ہی پورا کیا جا رہا ہے اس کا، تو ایسے حالت میں وہ آدمی جو ہے اپنے پلنگ پر، چارپائی پر بیٹھ کر نیچے جو ہے کوئی برتن رکھ دیا جائے، کوئی ڈبہ وغیرہ رکھ دیا جائے، اس میں جو ہے آدمی پیشاب کر رہا ہے، تو اوپر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی وجہ سے پیشاب کے قطرے اس آدمی کے بدن پر آ جاتے ہیں، تو اس آدمی کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ آدمی ان قطروں کے ساتھ نماز پڑھے گا یا اس کے لیے دھونا ضروری ہے؟ تو اس میں دو شکلیں ہیں، دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت کہ آدمی پیشاب کرنے کی وجہ سے پیشاب کے قطرے اس کے بدن پر گرے ہوئے ہیں، تو ان پیشاب کے قطروں کو پانی سے صاف کر لے، وہ آدمی صاف کرے یا کوئی جو ہے گھر کا کوئی فرد پانی سے صاف کر دے، پانی سے دھو دے۔ اگر پانی سے دھونا مشکل ہو رہا ہے، ناممکن سی بات ہے کہ اگر پانی سے دھوئیں گے تو بستر گندا ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے چارپائی گندی ہو جائے گی، نیچے کا فرش گندا ہو جائے گا، نیچے کی زمین بھی جو ہے گندی ہو جائے گی۔ اگر یہ حالت ہے تو اس کے لیے دوسری شکل کیا ہے کہ اس آدمی کے لیے ڈھیلا استعمال کرے، وہ آدمی کہ جہاں جہاں بھی قطرے گرے ہیں ان قطروں کو ڈھیلے سے سکھا دے۔ جیسا کہ پیشاب پاخانہ کے لیے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ڈھیلے ہی استعمال ہوتے تھے، ڈھیلے سے جو ہے لوگ استنجا کرتے تھے، اسی طریقے سے پیشاب کے قطرے جو اس آدمی کے بدن پر آئے ہیں
ان قطروں کو افضل تو یہی ہے کہ ان قطروں کو جو ہے پانی سے دھو دیا جائے۔ اگر پانی سے دھونا مشکل ہو رہا ہے تو وہ آدمی جو ہے کیا کرے، ڈھیلا استعمال کرے، اور ڈھیلے سے جو ہے جہاں جہاں بھی چھیٹا پڑا ہوا ہے، قطرہ پڑا ہوا ہے، اس کو ڈھیلے سے سکھا دے، اس کے بعد جو ہے تیمم کر کے کیا کر لے، نماز پڑھ لے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے معذورین کے مسائل ہیں۔ شریعت ہماری ایسی ہے کہ ہماری شریعت کے اندر ایک آدمی معذور ہے، اس کو جو ہے زبردستی کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جاتا۔ ہماری شریعت کے اندر کسی آدمی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ تو ہماری شریعت کے اندر ہر آدمی کے لیے اس کی طبیعت کے حساب سے، اس کے مزاج کے حساب سے مسائل موجود ہیں، رخصتیں موجود ہیں۔ تو آدمی جو ہے ان رخصتوں کو اپنے عمل میں لائے، اور اللہ نے رخصت دی ہے تو رخصتوں کے ذریعے سے کیا کریں، آدمی جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں، نمازیں جو ہے بالکل چھوڑنے کا جو ہے کوئی نظام نہ بنائے۔ نماز کا چھوڑنا بہت بری چیز ہے، اسی لیے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تمام رخصتیں دی گئی تاکہ آدمی کسی بھی حال میں ہو اس کی نماز جو ہے قضا نہ ہو جائے، وہ آدمی جو ہے نماز نہ چھوڑے۔ تو اس وجہ سے یہ تمام جو ہے رخصتیں دی جا رہی ہیں۔ تو معذورین کے مسائل ہمارے چل رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں نے 4 مسائل کا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے ہوں گے اور سمجھتے بھی ہوں گے مسائل کو۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو بار بار دیکھو، بار بار سنو اس مسئلے کو۔ ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا تو 2 مرتبہ میں سمجھ میں آ جائے گا، 2 مرتبہ میں نہیں آتا 3 مرتبہ 4 مرتبہ میں آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ کو کئی بار سننے کے باوجود بھی کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کامنٹس کے ذریعے سے یا پھر جو ہے فون کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے آپ ہم سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسائل جو ہیں بہت ہی ضروری مسائل ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو یہ شکایتیں رہتی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے معذور رہتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں ان مسائل کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اور معذورین کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کے تعلق سے میں آپ تمام حضرات کو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب کے لیے میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ بھئی معذورین کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کے تعلق سے اگر ان میں سے کوئی شکایت آپ میں ہے تو ہم جو بیان کر رہے ہیں مسائل، اس سے آپ کا جو ہے خدشہ دور ہو رہا ہے اور آپ کی شکایت جو ہے دور ہو رہی ہے تو الحمدللہ۔ لیکن دور نہیں ہو رہی ہے شکایت آپ کی تو آپ جو ہے کسی عالم سے ضرور رابطہ کریں، کسی مفتی سے جو ہے ضرور رابطہ کریں جس کے اوپر آپ کو یقین ہو کہ بھئی یہ عالم، یہ مفتی ہمیں جو ہے صحیح مسئلہ بتائے گا۔ تو اس عالم مفتی سے جو ہے رابطہ کریں، رابطہ کر کے اپنے جو ہے حالت اس کو سنائیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ عالم اور وہ مفتی جو ہے صحیح رہبری کرے گا، اور آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں بھی انشاءاللہ مکمل ہوں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علماء سے رابطہ رکھیں، علماء سے جو ہے قریب ہوں، علماء سے جو ہے اپنا تعلق مضبوط کریں تاکہ اپنے جو ہے ان مسائل کو ان کے سامنے پیش کر کے ان سے جواب لیا جائے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ نہیں، اگر آپ جو ہیں علماء سے دور رہیں گے، علماء سے تعلق نہیں رہے گا، علماء سے آپ کا ربط نہیں رہے گا، تو پھر جو ہے یہ مسائل جب آئیں گے تو آپ کو مسئلہ پوچھنے میں جھجک محسوس ہوگی۔ آپ کے دل کے اندر نفس تو ویسے ہی پڑا ہوا رہے، آدمی کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے، تو آدمی کو شیطان بہکا دیتا ہے کہ بھئی کبھی تو نے جو ہے اس عالم سے جو ہے بات نہیں کی، اس عالم کو جو ہے سلام نہیں کیا، کوئی تعلق تیرا نہیں ہے، اب جا کے تیری ضرورت پڑی ہے تو اب جا کے تو اس سے جو ہے مسئلہ پوچھ رہا ہے تو وہ کیا سمجھے گا۔ تو اس طرح جو ہے شیطان بہکاتا ہے، تو ان تمام باتوں میں نہ آئیں۔ کوئی عالم دنیا کا ایسا نہیں ہے جس سے آپ مسئلہ پوچھیں اور وہ یہ بتا دے کہ بھئی آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، آپ مجھے سلام نہیں کرتے تو میں آپ کو جواب نہیں دیتا۔ کوئی دنیا کا عالم ایسا نہیں کہتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علماء سے تعلق مضبوط کریں، علماء سے اپنا ربط مضبوط کریں،
اور دنیاوی اعتبار سے کسی کے پاس بھی آپ جائیں تو آدمی جو ہے فیس لے کر ہی آپ کو مشورہ دے گا. چاہے آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں تو آپ کو ڈاکٹر جو ہے بغیر فیس کے علاج نہیں کرتا. حالانکہ بدن جو ہے فنا ہونے والی چیز ہے اور یہ بیماریاں ختم ہونے والی ہیں، لیکن فنا اور ختم ہونے والی چیزوں کے بارے میں اگر آپ علاج کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بغیر فیس کے آپ کا علاج نہیں کرتا. تو سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی عالم ایسا نہیں کہتا کہ بھئی میں فیس کے بغیر آپ کو مسئلہ نہیں بتاؤں گا. تو اس لیے ان باتوں کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں. فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں علماء سے دوری انسان کو گمراہ کر دے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے علماء سے جو ہے تعلق مضبوط کریں. ایسے مسائل جو تمہارے روزمرہ کے مسائل ہیں اور مسائل کے تعلق سے میں بہت ہی جو ہے آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی بہت سارے مسائل زندگی میں، چاہے عبادتی مسائل ہوں، چاہے معاشرتی مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں، ازدواجی زندگی کے مسائل ہوں، بہت سارے مسائل پڑے ہوئے ہیں. لیکن کوئی آدمی جو ہے آ کر یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ مسئلہ میرا ہے، اس کا جواب کیا ہے. ایسا جو ہے مسلمان زندگی گزار رہا ہے گویا کہ اس کو مسائل کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے. علماء سے جو ہے ربط میں رہیں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوراً جو ہے علماء سے رجوع کریں. اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں جو ہے وائرل ہو رہی ہیں. گزشتہ تفسیر کے موقع پر بھی میں نے کہا تھا کہ فتنوں کے زمانے میں، اور ایسا زمانہ شروع ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے. ایسے زمانے میں بہت ساری چیزیں جس کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، شریعت سے جس کا کوئی تعلق نہیں، ایسی چیزیں جو ہیں، ایسی باتیں جو ہے وائرل ہو رہی ہیں اور مسلمان ان کو ضروری سمجھ کے عمل میں لا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے غلط ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کوئی چیز آپ سنیں، کوئی چیز آپ پڑھیں کسی کتاب میں تو آپ فوراً جو ہے اس کے اوپر عمل نہ کریں، بلکہ کسی مفتی سے، کسی عالم سے جو ہے اس کے تعلق سے معلوم کریں. اس کے بعد اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں، اور اپنے مسائل کو جو ہے ہر مسئلے کو، چاہے چھوٹا مسئلہ ہو چاہے بڑا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کو، چاہے گھر کے باہر کی زندگی کے مسائل ہوں، گھر کے اندر کے زندگی کے مسائل ہوں، تو ہر مسئلے کو جو ہے علماء سے معلوم کریں، علماء سے معلوم کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آج کل جو ہے گھروں کا ماحول اتنا بگڑتا جا رہا ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں. 3 طلاقیں آدمی دیتا ہے پھر بھی جو ہے زندگی ویسے ہی گزار رہا ہے. تو 3 طلاق دینے کے بعد آدمی کے لیے اس کی بیوی بالکل حرام ہو جاتی ہے. اب اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کے ساتھ میل ملاپ اور اس کے ساتھ صحبت، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، زنا کاری میں آ جاتی ہیں. تو کتنے جو ہے ایسے مسائل ہم تک آتے ہیں. کل بھی مسئلہ میرے تک ایک مسئلہ آیا کہ ایک آدمی جو ہے غصے میں 3 مرتبہ جو ہے اللہ کو گواہ بنا کر اپنی بیوی کو جو ہے طلاق دے دیا. اب طلاق اب نہیں ہوئی، بہت دن ہو گئے. اب وہ مسئلہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ بھی طلاق ہو چکی. اب دیکھو کیسی حالت جو ہے ہم امت کی ہوتی جا رہی ہے. یہ سب جو ہیں علماء سے دوری اور بے دینی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وجود میں آ رہی ہیں. اس لیے ضروری ہے علماء سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اور ہر مسئلہ جو ہے کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھنے کی کوشش کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کی مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے رہبری ہو جائے گی، آپ کی عبادتیں مکمل ہوں گی اور آپ کے اندر دینداری آئے گی. تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسروں کے ساتھ جتنا ہو سکے شیئر کرتے جائیں، تاکہ جتنا آپ کا فائدہ ہو رہا ہے اتنا دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.